أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. بہت ہی احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں امت مسلمہ سے متعلق جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں. امت مسلمہ کا معاملہ دوسری امتوں سے، دوسرے طبقات سے، دوسری جماعتوں سے بالکل الگ ہے. اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے، دل کی گہرائی میں اتارنا چاہیے. جس طرح سے دنیا کے اندر غیر مسلم ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے، سکھ مذہب کے ماننے والے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اور لوگ ہیں اسی طرح سے امت مسلمہ نام کی بھی ایک جماعت ہے. کہنے میں تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر معنی اور حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے. امت مسلمہ کسی جماعت، کسی گروہ کا نام نہیں. مسلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابع دار، فنا ہونے والی، اپنے آپ کو کسی جگہ مٹا دے، اپنے آپ کو کسی کے آگے لگا دے، جھکا دے. اس کو اسلام کہتے ہیں. اسی سے لفظ بنا ہے مسلمہ، اور لفظ مسلم بھی اسی سے بنا ہے. یعنی ایسی امت کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ ہو، وہ اپنے آپ کو جھکانے، مٹانے، نیچا کرنے والی امت. تو پتہ چلا کہ امت ایک کردار کا نام ہے، امت ایک حالت، ایک صفت کا نام ہے. یوں تو ہم اور آپ کہیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت ایک امت ہے، مگر حقیقی معنی میں امت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت جسے اللہ اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے لے کر آیا ہے. اللہ کا کوئی بندہ اگر اس مقصد کو اجتماعی طور پر یا اکیلے اس کا خاندان یا اس کا معاشرہ یا اس کا محلہ اگر اس مقصد کو پورا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس اللہ کے بندے نے امت مسلمہ کے مقام کو سمجھا. اور کوئی اللہ کا بندہ اگر نہیں سمجھتا ہے تو یہ تو کہا جائے گا کہ اس کا شمار امت مسلمہ میں ہے، گنتی کے اعتبار سے وہ آدمی امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ واقعاتاً امت مسلمہ کے اندر شامل ہو تو اس کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. فَلْيُؤَدِّ شَرْطَهَا. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ میں شامل فرمایا. اور میں بار بار کہتا ہوں، آپ سے بھی اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے اللہ کا شکر ادا کیا گیا. مسلمان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت. ساری دنیا کے جواہرات بھی اگر مل جائیں تو کسی ایک اللہ کے بندے کے اسلام کے برابر نہیں. عظیم الشان نعمت، جس سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں. اور کوئی آدمی اگر حالت کفر میں ہے، کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس سے بڑا قلاش، اس سے بڑا تہی دامن، اس سے بڑا مفلوق الحال،
اس سے بڑا غریب، اس سے بڑا مفلس اس دنیا میں آسمان کے نیچے کوئی. یہ کہنے کی نہیں، یہ حقیقی بات ہے. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، تمام تر معاملہ تو آگے چل کر ہوگا، اور وہ معاملہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موقعوں پر امت مسلمہ سے متعلق کچھ بات فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل فرمائی ہے رب العالمین نے کہ اللہ میری ذریت میں ایک امت برپا کر دیجئے، امت مسلمۃ لک. میری ذریت میں، میرے خاندان میں، میری نسل میں ایک امت برپا کر دیجئے. وہ امت ایسی ہو جو آپ کی تابع دار ہو، جس پر ابراہیمی اداؤں کا رنگ ہو، جو اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو بچھانے کو تیار، جس کے ہاں انکار نہ ہو کہ اللہ کا اگر حکم آ جائے تو باپ لٹا دے اور بیٹے کے لیے حکم آ جائے تو لیٹ جائے. اسے کہتے ہیں ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ادائیں. اس نے تو فرمایا کہ میری نسل میں ایک امت جاری فرما دیجیے، قوم برپا کر دیجیے دنیا میں جو ہماری اداؤں کی چھانپ رکھتی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھتے چلے جائیں کہ وہ کیا ادائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے درمیان 2500 سال کا فاصلہ ہے، اور جب امت ان اداؤں کو بھول گئی تو اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر ان اداؤں کو تازہ کر دیا. اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دین ابراہیم کو تازہ کرنے آئے تھے. جو کچھ لوگوں نے کمیاں کی تھیں انہیں ختم کرنے، جو بڑھایا تھا اسے صحیح جگہ پر لانے کے لیے. اور جب دین کامل مکمل ہو گیا تو رب العالمین نے سارے جہان کے لیے اعلان فرما دیا. تو اگر کسی اللہ کے بندے کو وہ ادائیں دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ، بلا کی جواب مردی، توحید سے آخری درجے کا عشق کہ پوری دنیا، پورا خاندان، پوری قوم، پورا قبیلہ سب مخالف، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میں تو اللہ کا بندہ. تمہاری ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مار دیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ سنسار کر دیں گے، تیسرا کہتا ہے کہ جلا وطن کر دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ دیش نکالا کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ تمہارا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف چلا. یہ ابراہیمی ادا. کس طرح سے کسی بچھڑی قوم کو اللہ کا دین پہنچایا جاتا ہے. انہوں نے اپنی قوم کے درمیان خاص طریقے پر اللہ کے دین کو پہنچایا، اس کو کہتے ہیں ابراہیمی ادا. کہ غیر معاشرے میں جگہ بنا لینا بہت بڑا کام. سارے کے سارے غیر لوگ تھے اور آپ تشریف فرماتے، اچانک اوپر کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے. ایک دن ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. ایک دن فرمایا کہ سورج میرا رب ہے. جو دنیا کا مواحد اعظم ہو، جس کی توحید سب سے بڑھ کر ہو، وہ اللہ کا بندہ ستارے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے؟ ایک خاص طریقہ تھا کہ قوم میں ذرا ہلچل تو مچے. ان میں جونک لگنے کو تیار نہیں ہے تو کان لگانے کو بھی تیار نہیں. اس لیے آپ نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا. جب لوگوں کے کان میں یہ بات پڑی کہ آج ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ سورج میرا رب ہے، تو گویا کہ قوم نے ٹھنڈا سانس لیا. چلو ٹھیک ہے، کم از کم سورج کے ماننے پر تو آیا. جوان آدمی ہے، کل کو کچھ اور مانے گا، پرسوں کو کچھ اور مانے گا. آپ یہ چاہتے تھے کہ قوم قریب آ جائے کسی طرح سے. میرے اور قوم کے درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور قوم میری بات کو سن لے. اور جب قوم قریب آئی تب آپ نے یہی فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنے وجود کو اس اللہ کی طرف کیا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. اس کو ابراہیمی ادا کہتے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو آگ میں ڈالا گیا، اس موقع پر ان کا صبر، اس موقع پر جماؤ، اس موقع پر ثابت قدمی، اس موقع پر ہمت، توحید کو پکڑے رہنا کہ میرا مالک ہے، میرا محبوب ہے، اس کو کہتے ہیں ابراہیمی ادا. اور جب رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، یہ ہے ابراہیمی ادا. یہ دعا مانگی تھی رب العالمین سے کہ اللہ ایسی امت بنا دیجئے جس پر میری اداؤں کی چھاپ ہو. میں بہت نیچے اتر کر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں کہہ سکوں اور میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں. یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ملت اسماعیل ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے. اس پر ابراہیم کی اداؤں کی چھاپ ہے. اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کو یاد کر لو قربانی کے موقع پر. اگر یاد کا مسئلہ ہوتا تو تصویر لے کر بیٹھ جاتے مسجد میں، ابراہیم 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 نہ. کہ ابراہیم نے جو کچھ کیا ہے تم بھی وہی کرو. اس کو کہتے ہیں ابراہیمی ادا. اس اللہ کے بندے نے لفظ جگر کو قربان کیا تھا، تم وہ تو نہیں کر سکتے. انسانوں کی قربانی حرام ہے.
مگر دل میں یہ نیت کرو کہ اللہ جس طرح سے انہوں نے آپ کے اور اپنے درمیان ساری محبتوں کو بیٹے کے گلی پر چھری رکھ کر بتلا دیا کہ کچھ نہیں، ایسے ہی کام تم جانور کی شکل میں کرو، مگر سارے کے سارے دل کے خطرات، سارے وساوس، سارے وسوسے ان کو قربان کر دو جانور کی شکل میں۔ اب کون ہے کہ میں ہوں میرا اللہ؟ یہ کیا ہے؟ ابراہیمی ادائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وجود بخشا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا میں ایک امت وجود میں آئی۔ شروع دور میں دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ 100% رنگ لے لیا تھا اس امت نے ابراہیم علیہ السلام کا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنی قربانیاں ان اللہ کے بندوں نے دی، یہ امت وہی قربانی دیتی چلی۔ جو حالات ان کے سامنے آئے، اس قربانی جب کبھی اس امت کے سامنے آئے، اس امت نے ایک لمحہ پیچھے کو نہیں ہٹائے۔ داستان بڑی لمبی ہے، مجھے لمبائی میں نہیں جانا، مگر ایک دو باتیں عرض کرنی۔ امت کا کمال یہ ہے کہ جس موقع پر جیسی ضرورت آتی ہے امت اپنے آپ کو پیش کر دیتی۔ اس زمانے میں ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں بڑا برا زمانہ ہے، بے حیائی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، یہ باتیں تو توجہ دلانے کی اور متنبع کرنے کی ہیں، مگر یاد رکھیں امت اللہ کا شکر مری نہیں، امت باغیرت ہے، امت خوددار ہے، امت آج بھی جوان مرد ہے۔ ساری دنیا کے فرعونوں نے مل کر اس کو توڑنے نچوڑنے کی کوشش کی، اور جتنا توڑنے کی تیاری کرتے ہیں رب العالمین اس کے اندر اتنی ہمت دیتا ہے۔ ساری دنیا میں دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ کو کہ صاحب فلاں جگہ سے اسلام ختم ہو گیا، فلاں جگہ سے ختم ہو گیا، فلاں جگہ سے ختم ہو گیا، کہیں نہیں ملے گا۔ ترکستان کے اندر کتنا لمبا زمانہ ہو گیا آپ کی اس ترکی کے اندر، جس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد بے دینی کا موقع آیا، ابھی ایک اللہ کے بندے وہاں گئے اور وہاں سے لوٹ کر آ کر کہنے لگے کہ ترکی میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ سبحان تیری قدرت، کچھ بھی آپ کر لیں یہ امت اللہ کا شکر موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد تھوڑے سے عرصے کے بعد قرآن مجید کو آپ ایسے ہی چھوڑ گئے تھے، کسی کے پاس لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پر، کہیں جلد پر، کہیں پٹھوں پر، کہیں تختوں پر۔ سب سے پہلا مسئلہ امت کے سامنے یہ آیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی اور فوراً امت کام پر لگ گئی کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کو ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت نے سب سے بڑا کام کیا کہ رب العالمین کی آخری کتاب کو ایک جگہ جمع فرما۔ آسان نہیں ہوتا، انسان بھی عربی بولتے تھے اس زمانے کے لوگ، صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، اس ملک کی زبان بھی عربی تھی، اور رب العالمین کا کلام بھی عربی کے اندر۔ رب العالمین کے کلام کو لینا ہے اور اس زمانے کی عربی سے الگ ہٹا کر لینا ہے، اس میں ایک حرف زائد بھی نہ ہو اور اس کا ایک لفظ ضائع بھی نہ ہو۔ اس امت نے اتنی جمع مردی کا ثبوت دیا کہ قرآن مجید کو ویسے ہی جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے امت مسلمہ کا۔ ایک زمانہ اور آگے آیا، پھر مسئلہ آیا حدیث شریف کو جمع کرنے کا۔ اس زمانے میں لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہنا شروع کیا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مقام اس زمانے میں یہ تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، وہ اللہ کے بندے دنیا سے چلے گئے، بعد کے لوگوں نے بیان شروع کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ رب العالمین نے محدثین کی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا کہ کم از کم یہ دیکھو، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ والی بات اللہ کے رسول نے واقعی فرمائی بھی ہے کہ نہیں فرمائی، یا انسانوں نے اپنی طرف سے لگا دی۔ دنیا کے منافقین نے ہمیشہ چاہا کہ یہ دیکھو دکان کس سودے سے چلتی ہے۔ اس زمانے کے بدماشوں نے، اس زمانے کے اوباشوں نے یہ سوچا کہ حضور پاک علیہ السلام کی تابع داری کے نام سے دنیا میں عزتیں بہت مل رہی ہیں، تو بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی جانب سے سینکڑوں حدیثیں بنانی شروع کر دی۔ اللہ نے محدثین کی جماعت کو کھڑا کیا اور اللہ کے رسول کی تمام احادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ نہیں، ایک ایک جملے کے لیے بعض محدث نے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے ملک شام کے علاقے میں تقریباً 16 مرتبہ میں نے سفر کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ یہ جملہ کہاں سے آیا، ان صحابی کے پاس گئے، ان سے معلوم کیا اور اس کے بعد پھر لوٹ کر آئے۔ ایک صحابی کہتے میں ملک شام گیا، ایک صحابی کے پاس مجھے ایک حدیث ملی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو وہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے پاس، کہ ہاں ہے، کہ صرف اسے سننے کے لیے آئے۔ انہوں نے وہ حدیث شریف سنائی کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا۔
اور اسی لمحے اپنے سواری کے جانور کو موڑ دیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تقریباً 900 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کہ کیوں آئے تھے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سننے کے لیے. یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے غائبانہ نظام کہ قرآن مجید کو جمع کیا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جمع کیا. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو جمع کیا، بعد والوں نے یہ دیکھا کہ یہ جمع کرنے والے کس کردار کے تھے، ان کی طبیعت کیسی تھی. یہ جھوٹے تو نہیں تھے، یہ مکار تو نہیں تھے، یہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتے تھے، یہ منافقت تو نہیں کرتے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ لمبی داڑھی اور لمبے کرتے میں کچھ اور مسئلہ ہو کہ نہیں پگڑی باندھ کر معاملہ کچھ اور ہو گیا. لوگوں نے ان کی چھان پھٹک کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرنے والوں کی جب فہرست تیار کی گئی اور ان کی چھان پھٹک کی گئی، تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی زندگی آج کتابوں کے اندر موجود ہے کہ تم کون ہو کہ تم فلاں گاؤں کے، تم کون ہو کہ تم فلاں گاؤں کے. اور تحقیق ایسے ہوا کرتی تھی، لکھتے ہیں محدثین کہ کبھی کبھی ہم کسی علاقے میں گئے اور جا کر ہم نے معلوم کیا کہ یہ جو عبد الرحمان صاحب ہیں ان کے متعلق بستی والے کیا کہتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے گاؤں والے شاید یہ اتنی چھان پھٹک کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر آئے. کیا کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں، چلتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، نمازوں کی پابندی کیسی ہے، یہ کھڑے ہو کر جب بات کرتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر کھانا تو نہیں کھاتے، یہ بازاروں میں ٹہل پھر کر الٹا سیدھا وقت و ضائع نہیں کرتے، یہ الٹی سیدھی بکواس میں شامل تو نہیں رہتے، یہ کہیں زبردستی کی باتیں تو نہیں بناتے. کہ یہ ساری باتیں آتی تو لوگ یہ سمجھتے کہ غالباً اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئیں. اور چھان پھٹک اس بات کی ہوتی کہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث انہوں نے روایت کی، انہوں نے بیان کی، یہ اس لائق ہیں کہ نہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کر سکیں. گویا کہ آپ کی حدیث کو جمع کرنے والے دنیا میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی تفصیل موجود. کیا ذہانت تھی اس زمانے میں. ایک صاحب ان کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، اس کتاب ایک موقع پر لکھا ہوا ہے کہ ایک محدث کو اگر پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے، کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو جاؤں اور دنیا کے 5 لاکھ انسانوں کو بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر بتلا دوں گا یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی عمر یہ ہے، یہ فلاں باپ کے بیٹے، ان کی اتنی حدیثیں، یہ کمزور ہیں، یہ پکے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ ملانے والے اور یہ نہیں ملانے والے. 5 لاکھ لوگوں کی شخصیت ایک اللہ کے بندے کے دماغ میں. لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کمپیوٹر بڑھ گیا. کیا خاک بڑھ گیا. پہلے اس کے پیٹ میں بھرتے، اس کے بعد کچھ نکالنا شروع کرتا ہے. کوئی حیثیت نہیں محدثین کے مقابلے میں کسی مشین کی جو اللہ کے بندوں نے حضور پاک علیہ السلام کے لیے محنت کی. میں نے 2 باتیں عرض کی، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث شریف. اس کے بعد ایک موقع اور آیا جب امت کے حالات کمزور ہوئے تو امت نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنے کاموں کی بازی لگائی. کسی موقع پر بھی امت نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا. یہ اس امت کی کارکردگی ہے، یہ اس امت کی تاریخ ہے، یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس کا منصب ہے کہ جب کبھی رب العالمین کی طرف سے جو کام اس کے اوپر آیا، اللہ کا شکر اس امت نے کیا. خلیفہ معتصم باللہ نے جمعے کی نماز پڑھائی، بغدادی دور کی بات ہے. ایک موقع پر نماز پڑھائی. اس زمانے میں بادشاہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور نماز پڑھانے میں خطبے میں اعلان کیا کہ میرے گاؤں میں ایک بیماری آ گئی، ہمارے شہر میں اچھے خاصے لوگ انتقال کر گئے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے کچھ ساتھ دیں، اس میں تعاون کریں. اور حکومت اپنے طور پر بیت المال سے کر رہی. بادشاہ کی سواری جدھر سے آئی تھی ادھر آگے جا کر ایک بہت لمبا چوڑا ہال تھا، اس کے اندر عورتیں دور نماز پڑھنے آیا کرتی تھی. انہوں نے بھی اعلان سنا. جس موقع پر بادشاہ نے اعلان کیا تو وہاں سے رونے کی آواز آئی. ان کا غلام کہتا ہے کہ میں نے پردے ڈال دیے کہ بادشاہ سلامت کو کہیں خطبے کے دوران عورتوں کے رونے کی آواز نہ پہنچے کہ پریشان ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس کے بعد پتہ لگا نماز ہوئی، جانے لگے تو ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضور آپ کی سواری ادھر سے نہیں جائے گی. کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا آپ نے جو اعلان کیا تھا کہ امت میں ایک بیماری آئی ہے. آج عورتوں نے اپنے کانوں کے بندے، اپنے گلے کے ہار، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور پاؤں کی پازیب ساری کی ساری نکال کر رکھ دی اور یہ لمبا چوڑا جو راستہ ہے یہ زیورات سے بالکل بھر گیا ہے، آپ کی سواری پار نہ ہو سکے گی. اللہ اکبر! کیا امت تھی یہ امت مسلمہ ہے. یہ کسی زمانے میں نہیں مری. اور عورتوں نے اس زمانے میں نہیں، اب کی جو رونے کی بات تھی وہ یہ کہ تمام عورتیں یہ کہہ کر گئی ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ اور گلے کی چیزیں آئندہ اور بھیجیں گے اور امت کے مریضوں کے لیے 3 دن روزہ رکھ کر رب العالمین سے مانگیں گے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. اللہ کا شکر ہے امت مضبوط تھی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی روشنی میں.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی معاملہ تھا. آپ نے ایک عجیب و غریب امت بنائی تھی، جو میں نے شروع میں عرض کیا، اپنے آپ کو مٹانے والی، اپنے آپ کو فنا کر دینے والی، اپنے آپ کو آگے لگا دینے والی، دوسروں کو بڑھانا، اپنے آپ کو پیچھے کرنا، دوسرے کے پیٹ کا خیال اس کے نبی اس کی گھٹی میں دے کر گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے گھر کی قربانی دے کر اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے قربانی دے کر ایک عجیب و غریب ماحول بنایا. یرموک کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جس موقع پر 3 صحابی وہاں پر شہید ہونے لگے اور آخری وقت میں ہیں، اور ایک اللہ کا بندہ وہاں پانی لے کر پہنچا، اور جس موقع پر پانی لے کر گیا وہ ایک کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا کہ نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. کیا یہ اداکاری تھی؟ آخری وقت میں دنیا میں کوئی اداکاری نہیں کرتا ہے، آخری وقت میں نوٹنکی نہیں ہوتی، آخری وقت میں دکھاوا نہیں ہوتا. جس موقع پر خنجر لگے ہوئے ہوں، جس موقع پر زبان سے خون نکل رہا ہو، جس موقع پر اندر سے پھیپڑے کٹ کر آ رہے ہوں، کون اللہ کا بندہ دنیا میں دکھاوا کرے گا؟ مگر وہ اللہ کا بندہ کہتا کہ نہیں، میرے بھائی کو، اور جب پانی لے کر یہاں پہنچے کہ میرے بھائی کو، اور جب پانی لے کر یہاں پہنچے کہ میرے بھائی کو، جب وہاں گئے تو ان کا انتقال، لوٹ کر آئے تو ان کا انتقال، اور لوٹ کر آئے تو ان کا انتقال. رحم اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو اس امت کے اوپر. آخری وقت میں دنیا میں کوئی قوم ایسے نہیں ملے گی جس نے حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کے اعمال کو اور آپ کے دیے ہوئے کردار کو اس طریقے پر دنیا میں کیا ہو کہ آخری وقت میں اپنے بھائی کو پہلے پانی پلایا ہو. واقعی عجیب و غریب معاملہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر ایک موقع پر فقیر آیا، ایک سائل مانگنے آیا. آپ سے کہا اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ. وہ وہاں پر گیا اور جا کر آواز دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ کر آ گیا. آپ سے آ کر پھر درخواست کی اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ. دوبارہ گئے. جب ذرا کچھ قریب ہوا وہ اللہ کا بندہ دروازے سے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ تم نے اس وقت چراغ کے اندر جو تیل لگایا اور آگ جلائی، تم نے بہت تیز آگ جلائی، اس میں تیل زیادہ خرچ ہو گیا، تم کو اتنا نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا. اور وہ اللہ کی بندی کہتی تھوڑی سی مجبوری تھی، اس بنیاد پر میں نے روشنی کو تیز کیا. وہ فقیر کہتا ہے جو میاں بیوی آپس میں چراغ کے تیل پر لڑ رہے ہوں یہ مجھے کیا دھلا دیں گے. لوٹ کر پھر آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں میں وہ تو اس طرح کی باتیں. کہا نہیں پھر جاؤ. دروازہ کھٹکھٹایا، ہمت سے نکل کر آئے. کہا کہ عثمان 2 دفعہ آ چکا، تیسری مرتبہ آیا ہوں، بار بار آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے پاس بھیجتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. کس نے بھیجا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں تشریف لائے اور لانے کے بعد آدھی بوری سونے کے سکے بھر کر لے آ کر اس کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا کہ میرے عزیز اگر ضرورت ہے تو تمہارے گھر پہنچا کر آؤں. یہ کون ہے؟ عثمان غنی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہی غنی لگ گیا. اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ عثمان اگر برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں، کسی کے گھر کی بات سننی نہیں چاہیے مگر تمہاری بات گھر کے باہر آواز کان میں پڑ گئی، اس لیے میں آپ سے سوال کروں. کہا کہ معلوم کرو. کہا کہ آپ نے اتنا بہت سا سونا مجھے لا کر دیا اور حال آپ کے گھر کا یہ چراغ کے اوپر لڑ رہے ہیں، اپنی بیوی سے معلوم کر رہے ہیں. کہا میرے عزیز میرے نبی کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے لیے نہیں کمایا کرتے، ہم امت کے لیے کمایا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے. یہ امت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت دور پہنچ گئے. اس زمانے میں تو کہنا پڑتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے، اور 3-4 لاکھ کی زکوٰۃ میں 25,000 دے کر یہ کہتے ہیں کر دی. کسی کے دل پر کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا. کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے، بڑا فاصلہ ہو گیا ہمارے اور ہمارے نبی کے کردار کے درمیان. ان میں ایک نہیں، سارے کے سارے ایسے ہی تھے. کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو اپنے آپ کو بچاتا. تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے بندوں نے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے چراغ کو گل کیا ہے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سلا کر پہلے مہمان کو کھلایا ہے. اور جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلحہ تمہارا رات کا عمل اتنا شاندار ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں آئیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایسے بھی لوگ ہیں بھلے سے اپنا نقصان ہو جائے مگر مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں. کہنا بہت آسان ہے، میں نے بھی جذبات میں کہہ دیا، کرنا بہت مشکل ہے. 3 دن کوئی مہمان ہمارے گھر پر آ جائے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہماری نگاہیں سرخ ہو جاتی ہیں کہ کب جانے کا نام لوگے کہ تم نے پڑاؤ ڈال دیا ہے. وہ اللہ کے بندوں کا حال یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کے ہاتھ کہا کہ فلاں صحابی کو دے کر آؤ.
اور جب فلاں صحابی کو دینے کے لیے بھیجا تو کہا کہ میرا نام مت لینا، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ سلام بھی مت کہنا، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ چپکے سے اس مال کو ان کے پاس رکھ کر چلے آنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عروہ کی وہ خالہ ہیں، رکھ کر آ گئے، نام بھی نہیں لیا، سلام بھی نہیں کہا۔ جب لوٹ کر آئے تو کہنے لگے خالہ جان جیسے آپ نے کہا ویسے پہنچا دیا، مگر مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے کروایا کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میرے عزیز اگر تم انہیں دیتے، یہ صحابی رسول ان کا ہاتھ نیچا ہوتا، تمہارا اونچا ہوتا، مجھے اچھا نہ لگا۔ اللہ کے رسول کے صحابی کا ہاتھ نیچا ہو اور تم میرے بھانجے ہو، تمہارا اونچا ہو، میں نے تم سے کہا کہ وہی رکھ کر آ جانا۔ میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر وہ میرا نام لیں گے زندگی پر میرا احسان مانیں گے، مجھے بڑا جانیں گے، میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے لیے کوئی کام میں کروں کوئی میرا احسان مانے۔ اگر تم میرا سلام پہنچاتے تب بھی وہی بات ہوتی کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ ام المؤمنین نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ واقعات تو بہت لمبے چوڑے ہیں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے، اس زمانے میں مظفر نگر میں کچھ حالات آئیں، میری مستقل بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ حضرات میں بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہو۔ وہاں پر کل ہی میری ایک صاحب سے بات ہوئی، کہنے لگے کہ یہاں پر آٹا بھی بہت ہے، یہاں گیہوں بھی بہت ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، مگر جس طرح سے معاملہ ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ انہیں اس وقت کہے کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے دودھ کے ڈبوں کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر کمبل کی ضرورت، وہاں پر لحافوں کی ضرورت۔ بولے ایسے بھی 800 خیمے لگے ہوئے ہیں کہ بازوں کے نیچے چادر ہے، بازوں سے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مظفر نگر کا علاقہ، میرٹھ کا علاقہ بہت جبا مرد علاقہ ہے، بہت دینے والا مضبوط علاقہ ہے الحمدللہ، مگر میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے شہر نے الحمدللہ کافی کچھ کیا ہے، الحمدللہ میں جانتا ہوں مختلف محلوں میں لوگوں نے اچھی خاصی مقدار جمع کی ہے، وہاں دونوں باتوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سامان لے کر جائے تو سامان پہلے معلوم کرو کیا لے کر جانا ہے، اور کوئی آدمی پیسے پہنچا کر آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا مطالبہ زیادہ ہے۔ سامان کا مسئلہ ہے کہ دودھ کے ڈبوں کی ضرورت، بچوں کے بسکٹوں کی ضرورت، بچوں کے کھانے پینے کی ضرورت، عورت کے تیل صابن کی ضرورت، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ مجھ کو بیچ میدان میں جا کر کھڑا کر دیں تو میں آپ سے جا کر کہوں گا میرے پاس چپل بھی نہیں، میرے پاس لنگی بھی نہیں، میرے پاس کپڑے بھی نہیں۔ آج امت پر ایک موقع آیا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے معافی مانگو۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں ہیں، اور ان میں کوئی بہت بڑی کمی ایسی نہیں تھی جو ہم سے زیادہ خطرناک ہو۔ جو غلطیاں وہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں، جو جھوٹ وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، جو بدنگاہی وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے۔ ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں، مالک نے بچا لیا۔ آزمائش کسی پر آ گئی، ان کے لیے دعا مانگے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ جو چلے گئے اللہ انہیں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ اور جس قوم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، نمبر 1 پر اللہ سے بھیک مانگو اللہ ہدایت دے۔ اپنے جگر کو بڑا کرو، اپنے دل کو بڑا کرو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اللہ فلاں کو تباہ کر دے، ان پر بجلیاں گرا دے۔ جب رب العالمین کو بجلی گرانی ہوگی وہ مجھ سے اور آپ سے نہیں معلوم کرے گا، وہ ظالموں کو نہیں پنپنے دیتا اس دنیا کے اندر، وہ خود جانتا ہے کہ دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ مگر حضور پاک علیہ السلام کی امت کا یہ شیوا ہے کہ پہلے رب العالمین سے سب کے لیے بھیک مانگے کہ اللہ ہدایت دے دیجیے۔ آج انہوں نے غلط فہمی میں ظلم کیا ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور ہماری غلطی یہ ہے ہم نے امت کے کردار کو ختم کر دیا اور ہم ان کو پہچانوا نہ سکے ہم کیسی امت ہیں۔ ہم تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے جا کر جنگلوں میں خلیفہ نے اپنی بیوی کو بھیج کر کہا ہے کہ جاؤ چائی کا کام کرو۔ ہم ان کی اولاد ہیں اس دنیا کے اندر جنہوں نے چراغ کو گل کر کے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پانی نہ پی کر دوسرے بھائی کو پانی دیا اور خود شہید ہو گئے۔ یہ امت مسلمہ ان کی اولاد ہے۔ ہم نے بھی ہندوستان میں نہیں پہچانوایا، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم خود اپنے کردار کو بھول گئے۔ اگر دنیا میں کردار اپنایا ہوتا تو معین الدین اجمیری اور نظام الدین اولیاء اور بختیار کاکی والا معلوم ہوتا۔ اس ہندوستان کے مزاج میں پوجا ہے۔ اگر آپ کی شرافت، آپ کا ایثار، آپ کی محبت، آپ کی خدمت دنیا کے سامنے آئی ہوتی، جس طرح سے یہ قوم پیڑ پودوں کو پوجتی ہے، یہ آپ کو بھی سر پر بیٹھاتی، یہ پلکوں پر رکھتی اور یہ آپ کو اپنے دل میں جگہ دیتی۔ جن اللہ کے بندوں نے تعاون دے دیا، 1000 بار مبارک، 1000 بار مبارک، بہت مبارک۔ اللہ آپ کے ایک ایک پیسے کو قبول فرمائے۔ جو بھائی رہ گئے ہیں یہاں پر میرے کچھ ساتھی کھڑے ہوں گے، میں خود بھی کھڑا ہوں گا، عاجزانہ درخواست ہے جس اللہ کے بندے کی حالت ہو اپنی حالت سے بڑھ کر، جو بیچارہ مجبور ہے اس سے درخواست ہے روپیہ 2 روپیہ 10 روپے 20 روپے جو آپ چاہیں، مگر اس کے علاوہ اصل مسئلہ یہ ہے جن اللہ کے بندوں نے دیا 1000 2000۔ میں ایک محلے میں گیا، ایک اچھے سرمایہ دار کہنے لگے میں نے 2000 دیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو سوچو اگر یہ آفت ہمارے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟
क्या गुजरी होगी उस इंसान पर जिसकी एक माँ के सामने 4 दरिंदों ने उसकी लड़की के साथ मुंह काला किया है। रुपये जेब से निकाल तो वो इंतकाल हो रहा है, कहते 2000 रुपये दे दिए, कुछ समझाया, कुछ दिल को गुदगुदाया, अल्लाह का शुक्र के फौरन 20,000, 30,000, 25,000 की लाइन लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मसाजिद की इत्तला मेरे पास है, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 1.5, कहीं 4 लाख, खुद मेरे पास अल्लाह का शुक्र अच्छे खासे पैसे आए। इस पूरे मजमे से मेरी दरख्वास्त है, कुछ ना कुछ हर एक अल्लाह का बंदा आज जो यहाँ पर चंदा होगा, जो अपील की जा रही वो मदीना मस्जिद की नहीं, वो मदरसे की नहीं, आज के दिन सारा मुजफ्फरनगर का होगा। और अगर कोई भाई लेकर नहीं आए, आज इदाना दरखास्त है और उन्होंने अभी तक न दिए हों तो वो मुझे लिखवा दें, शाम तक, कल सुबह तक उसको पहुंचा दें, ताकि 2-3 दिन के अंदर जैसी इत्तला आएगी या तो सामान पहुंचाया जाएगा या नकदी पैसे पहुंचाए जाएंगे। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह उम्मत की सिफात नसीब फरमाए। जिन लोग बेघर हो चुके, अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा दे। जो टूटे हैं, जख्मी हैं, अल्लाह उनके जख्मों को मुंदमिल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे साथ करम का मामला फरमाए। मदरसे के एक मुदर्रिस हैं मौलाना अब्दुल अहद साहब, बड़ी मेहनत करते हैं। 2-3 दिन पहले उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, और भी जगह से खबरें हैं। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उनके कब्रों को बागो बहार बना दे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए।